حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے ساتھ مدینہ تشریف لائے، اور مدینے میں آنے کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ ایک بار آپ اس تاریخ پہ نظر دوڑائیں کہ اللہ کے رسول کی پیدائش ہوتی ہے 571 عیسوی کے اندر، عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے چلے جانے کے 571 ایئرز کے بعد نبی آخر الزمان دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ اس کے بعد 610 عیسوی اللہ کے رسول نے اپنی نبوت کا اعلان کیا ہے، اور مکے میں 13 سال رہے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر جو ہے اللہ کے رسول تقریباً 622 کے اندر آپ ہجرت کر کے جاتے ہیں مدینے کے اندر، اور مدینے کے اندر 632 10 سال مدینے میں رہے ہیں۔ تو 632 عیسوی کے اندر یعنی 10 سال گزار کے 11ویں ہجری، جب ہجری کیلنڈر شروع ہوتا ہے، آپ کے سامنے بات آ چکی ہے، تو 11ویں ہجری کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول پیر کا دن تھا، اللہ کے رسول اس دنیا فانی سے دنیا جاویدانی کی طرف رحلت فرماتے ہیں۔ سن 11 ہجری کے اندر 12 ربیع الاول کی تاریخ تھی، پیر کا دن تھا۔ اب سوال یہ تھا کہ مسلمانوں کو لیڈ کون کرے گا، مسلمانوں کا لیڈر کون ہوگا، رسول کا جانشین کون ہوگا؟ تو انڈیکیشن اور اشارات تو اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ اس منصب کے اوپر، منصب خلافت کے اوپر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آنا چاہیے تھا، کیونکہ جب آپ حالت مرض میں تھے اور نماز پڑھانے کی حالت میں نہیں تھے تو آپ نے امامت کے لیے کسی اور کو آگے نہیں بڑھایا تھا، وہ شخصیت تھی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو امامت کا اتنا بڑا مقام اور مرتبہ کہ اللہ کے رسول نے اپنے مقام پہ ابوبکر صدیق کو بھیجا، تو یہ اشارہ تھا کہ ابوبکر صدیق خلیفہ بنے۔ لیکن وہاں پہ خلافت کے مسئلے نے اتنا زیادہ زور پکڑا کہ قریب تھا کہ ابھی اللہ کے رسول کی تجویز و تکفین نہیں ہوئی ہے، ابھی مدفون نہیں ہوئے ہیں، ابھی جنازے کی تیاری چل رہی ہے، قبر کھودی جا رہی ہے، لیکن ایک طرف مہاجرین جو مکے سے مدینہ آئے تھے مائیگریٹ ہو کر کے، صحابہ کرام قبیلہ قریش کے لوگ تھے، دوسری طرف مدینے کے جو انصار تھے جنہوں نے مدد کیا تھا مہاجروں کی، اپنی زمین و جائیداد کو تقسیم کر کے دیا تھا، اپنی 2 بیویوں میں سے ایک بیوی کو طلاق دے کر کے مہاجروں کے حوالے کیا تھا کہ تم اس سے شادی کر لو۔ تو بڑی خدمات تھی انصار کی بھی اسلام کے لیے، ایک طرف انصار کا مجمع ہے، دوسری طرف جو ہے مہاجرین کا مجمع ہے۔ ایک بہت بڑی شخصیت تھی جن کا نام تھا شاید کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انصار کے اندر تھے۔ انہی کے مکان کے بازو میں ایک چھپر ڈالا ہوا تھا ٹین شیڈ کی طرح، جس کو سقیفہ بن ساعدہ کہا جاتا ہے، اس کے اندر لوگ جمع تھے۔ 2 قبیلے بہت مشہور تھے مدینے کے اندر، اوس اور خزرج۔ اوس اور خزرج میں ہمیشہ بہت ہی تکرار رہتی تھی، ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے لوگ۔ خزرج زیادہ پاورفل تھا اوس کے مقابلے میں۔ یہ جو سعد بن عبادہ تھے یہ خزرج کے آدمی تھے، صحابی تھے۔ ان کا یہ دعویٰ تھا کہ کوئی بھی خلیفہ ہوگا وہ انصار کے اندر سے ہوگا، مدینہ کے اندر سے، مہاجروں کے اندر سے خلیفہ نہیں ہوگا۔ مہاجروں کے اندر قبیلہ قریش، بڑے بڑے صحابہ جنہوں نے اپنا سب کچھ لٹا دیا تھا اسلام کے لیے، مکے کے اندر اپنے گھر بار بیوی بچے سب کو چھوڑ کر کے آئے تھے۔ ان کا یہ دعویٰ تھا کہ اگر خلیفہ ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو وہ خلیفہ مہاجروں کے اندر سے ہوگا۔ اب بتائیے کہ مسلمانوں کی 2 گروہ کے اندر اگر یہ معاملہ طول پکڑتا تو پتہ نہیں کتنی خون ریزی ہوتی اور کتنا فتنہ و فساد کی نظر سارے کے سارے مسلمان اور صحابہ کرام اس وقت ہو جاتے۔ یہ گفتگو چل رہی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کے کھودنے اور اللہ کے رسول کی تجہیز و تکفین کے اندر مصروف تھے، ان کو پتہ نہیں، ابوبکر صدیق کو پتہ نہیں۔ حضرت عمر فاروق کی کیفیت تو کچھ الگ تھی، تلوار لے کر کے نکل گئے۔ جس نے بھی اگر یہ کہا کہ محمد دنیا سے جا چکے ہیں
تو امت کی تلوار ہوگی، اس شخص کی گردن ہوگی، اپنے آپ میں نہیں تھے۔ ابو بکر صدیق کی وہ شخصیت تھی کہ جس نے تمام کے تمام لوگوں کو سرد کیا، ٹھنڈا کیا، اور ایک تقریر کیا آپ نے اور کہا کہ اے لوگوں، جو شخص محمد کو پوجتا تھا ان کو یاد ہونی چاہیے کہ محمد کی شخصیت دوسرے رسول سے کچھ الگ نہیں تھی۔ دنیا کے اندر بہت سارے رسول آئے، نبی آئے، لیکن وہ بھی دنیا سے چلے گئے۔ اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک رسول بن کر کے دنیا میں آئے تھے، اب وہ دنیا سے چلے گئے۔ تو اے لوگوں، جو شخص محمد کو پوجتا تھا وہ تو یہ کہہ سکتا ہے کہ محمد ابھی بھی زندہ ہے، لیکن جو شخص محمد کی تابعداری کرتا تھا اور جو شخص اللہ کی پوجا کرتا تھا، اللہ کو اپنا خالق و مالک مانتا تھا، ان کو معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ هو حی لا یموت، وہ زندہ ہے، وہ کبھی مرنے والا نہیں ہے۔ لیکن جو شخص محمد کو پوچھتا تھا ان کو معلوم ہونی چاہیے کہ محمد ایک رسول تھے، ایک انسان تھے، دنیا میں آئے اور دوسرے رسولوں کی طرح وہ بھی دنیا سے چلے گئے۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خطاب کیا اور قرآن مجید کی وہ آیت پڑھی، وما محمد الا رسول، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سوائے رسول کے اور کچھ نہیں تھی۔ قد خلت من قبلہ الرسل، وہ بھی گزر گئے جیسے دوسری امتیں گزر گئی، دوسرے رسول دنیا میں آ کر چلے گئے۔ افئن مات، اگر وہ مر جائیں، اگر وہ دنیا سے چلے جائیں، او قتل انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا تم لوگ پھر سے اپنی پرانی روش پہ لوٹ آؤ گے؟ محمد کے جانے کے بعد تم لوگ پھر سے زمانے جاہلیت کے نقش قدم پہ آ جاؤ گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا چکے ہیں۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ محمد دنیا میں آئے اور دوسرے رسول کی طرف وہ بھی آئے، جیسے دوسرے رسول چلے گئے یہ بھی چلے گئے۔ تم لوگ جو ہے اللہ کی وحدانیت کو تھامے رہو۔ اللہ کے رسول اب دنیا میں باحیات نہیں ہیں۔ اللہ کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ اسپیچ دیا تو مجمع تھم گیا۔ اس کے بعد پتہ چلا کہ دوسرا معرکہ تو ادھر ہے، خلافت کا۔ اللہ کے رسول کے بعد خلیفہ کون ہوگا؟ ابو بکر صدیق کو پتہ چلا، لوگوں کا گروہ جمع ہے۔ حضرت عمر فاروق کو پتہ چلا، حضرت ابو عبیدہ ابن جراح کو پتہ چلا، تینوں کے تینوں وہاں پہنچے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اچھا مہاجروں کے، یہ انصار کے اندر سے بعض لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ اگر جھگڑا ہے خلافت کے اوپر تو ایک خلیفہ مہاجروں میں سے ہو اور دوسرا خلیفہ انصار میں سے ہو، لیکن اگر دو خلیفہ بن جائے تو یہ بھی جھگڑے کی بات تھی، معاملہ سدھرنے والا نہیں تھا یہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے لوگو، اے مہاجروں، تمہارا بہت احسان ہے، اے انصار کے لوگو تمہارا بہت احسان ہے، تم نے اسلام کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا ہے، تمہارے احسان کو کبھی بھلایا نہیں جا سکتا۔ تم ہی وہ ہو جس نے اسلام کی آبیاری کی ہے، جس نے اسلام کو مضبوط کیا ہے، لیکن آج اگر تمہاری ہی وجہ سے اسلام کی جڑوں کے اندر رخنہ پیدا ہو جائے، یہاں تفرقہ پیدا ہو جائے، اختلاف پیدا ہو جائے، مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جائیں، یہ تمہارے لیے کبھی بھی سزاوار نہیں ہے، یہ اچھی بات نہیں ہوگی۔ لہٰذا اگر تم کو خلیفہ چن لیا جائے، اگر انصار کو خلیفہ چن لیا جائے تو پھر وہاں پہ تمہارے دو گروپ، ایک اوس ہے دوسرا خزرج ہے، اور تم دونوں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو، یہاں پہ لڑائی جھگڑا ہمیشہ چلتا رہے گا۔ لہذا یہاں پہ خلافت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اوس سے خلیفہ بنے گا یا خزرج سے خلیفہ بنے گا۔ تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں کہ انصار کے اندر سے خلیفہ بن گیا، لیکن تمہیں معلوم ہے عرب کی ہمت کو اور عرب کی جو خواہش ہے اور ان کی جو طبیعت ہے وہ تم کو معلوم ہے کہ سوائے قریش کے کوئی بھی قبیلے کے لوگ کسی اور کی امامت اور سیادت اور قیادت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، ایک بہت بڑا فتنہ و فساد پیدا ہوگا۔ لہٰذا بہتر یہ ہوگا کہ قریش کے اندر سے خلیفہ ہو، اور پھر اسی کے اندر سے بعض صحابہ نے یہ بھی کہا کہ الائمۃ من قریش، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ ہمیشہ امامت اور خلافت قریش کے لوگوں کو ملنی چاہیے، کیونکہ قریش کا دبدبہ تھا، سارے کے سارے قبائل کے لوگ قریش سے ڈرتے تھے اور دوسرے قبائل والوں کا اتنی دھاک نہیں تھی۔ لہٰذا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ خلیفہ ہو اور تم جو ہے مشیر ہو، کوئی بھی فیصلہ تمہارے مشورے کے بغیر نہیں کیا جائے گا، لہذا تم سپورٹ کرو۔ اس طریقے سے گفت و شنید کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ تمہارے سامنے عمر فاروق کی شخصیت موجود ہے،
تمہارے سامنے عبیدہ بن جراح کی شخصیت موجود ہے، وہ اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دو، بیعت کر لو۔ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں، عبیدہ بن جراح نے کہا کہ میں بھی نہیں ہوں، اور سب سے پہلے آگے بڑھ کر حضرت عمر فاروق نے، یا ایک اور صحابی جن کا نام جو ہے بشیر بن سعد آتا ہے، انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیا۔ عمر فاروق آگے بڑھے، اس طریقے سے عبیدہ بن جراح آگے بڑھے، اور اس طریقے سے ایک بہت بڑی جماعت نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ بنا لیا۔ دوسرے دن مسجد میں جا کر کے آپ نے پھر سے جو ہے بیعت لی، اور اس طریقے سے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے خلیفہ بن گئے۔ آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ اہل تشیع کا جو جھگڑا ہے وہ امامت کا ہے، اور ہمارے درمیان، مسلمانوں کے درمیان اور اہل تشیع شیعہ لوگوں کے درمیان جو سب سے بڑا اختلاف ہے اس کی ایک ہی بنیاد ہے، وہ ہے امامت اور خلافت۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے بعد لیڈ کون کرے گا مسلمانوں کو، اس کے لیے خلیفہ ہونی چاہیے۔ اللہ کے احکام کو بندوں کے درمیان جو امپلیمنٹ کرنے والی شخصیت ہوگی وہ خلیفہ کی ہوگی۔ خلیفہ جواب دہ ہوگا قوم کے سامنے، اللہ کے سامنے۔ اہل تشیع کا یہ کہنا ہے کہ نہیں، یہ امامت ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول کو اللہ تبارک و تعالی نے نبی بنا کر کے بھیجا، اور یہ منصوص طریقے سے نبی کے بعد ان کے خاندان کے اندر یہ امامت کا سلسلہ چلتا ہوا خود بخود آ جاتا ہے۔ اس کے اندر بندے کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے کہ کسی کو امام بنا دے، کسی کو خلیفہ بنا دے۔ لہٰذا خلافت سے یہ اسلامی قانون نہیں چلے گا، اسلامی حکومت امامت سے چلے گا۔ لہٰذا انہوں نے امامت کا کانسیپٹ لیا، اور ہم لوگوں نے یعنی اہل سنت والجماعت نے خلافت کا کانسیپٹ لیا۔ اب اس کے بعد جو امامت کا جھگڑا ہے، کتنے امام ہیں، اثنا عشریہ ہے، 12 امام ہیں ان کے، پھر اس کے اندر بہرے ہیں، آغا خانی ہیں، اسماعیلیہ ہے، کرامتہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ان تمام کے اوپر کافی وقت درکار ہے کہ گفتگو کی جائے، تو انشاءاللہ یہ ایک الگ چیپٹر ہے۔ یہیں سے سنی اور شیعہ کا جو گروپ الگ الگ ہوا ہے، انشاءاللہ محرم الحرام کا مہینہ بھی آ رہا ہے، مزید اس سے گفتگو ہوگی۔ لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت سنبھالنے کے بعد جو کام کیا ہے وہ بھی قابل تعریف ہے، اور میں چاہتا تھا کہ اس کے اوپر بھی روشنی ڈالوں، لیکن وقت کا دامن اتنا تنگ ہے، اور بار بار جو ہے مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ میں معذرت خواہ ہوں کہ وقت زیادہ ہو گیا ہے، اور آلریڈی آج بھی وقت زیادہ ہو گیا ہے۔ لہٰذا میں مزید جو ہے انشاءاللہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے اوپر اور ان کے جو کام ہیں خلافت کے بعد، کس طریقے سے مرتدوں کے خلاف، مانعین زکوٰۃ کے خلاف، بعض لوگ نماز کو کم کروانا چاہ رہے تھے ان کے خلاف، بعض لوگ مدعی نبوت تھے، بہت سارے نبوت کے دعوے دار پیدا ہو گئے اس زمانے میں، عورتیں بھی نبوت کی دعوے دار ہو گئیں، تو یہ تمام کے تمام جو فتنے تھے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طریقے سے ان کو دبایا، سر کیا، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ مزید اس پہ گفتگو ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔